بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ فرشتے ہیں تو ان میں بشری تقاضے نہیں ہیں، ان میں شہوت نہیں ہے، ان میں عقل ہے، شعور ہے، اور جانور جو ہیں ان میں عقل نہیں ہے، شہوت ہے۔ اگر انسان جو ہے فرشتوں کے راستے پر چلنا چاہے تو اسے اپنی شہوات پر قابو پانا پڑے گا، ورنہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا جو اللہ کریم نے اسے دے رکھی ہے۔ اب آگے بیان کرتے کہ اب انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس نے خالصتاً ملکیت اختیار کی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرشتوں میں جا شامل ہوئے۔ کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور کہاں پر موجود ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں جا موجود ہوئے۔ غصہ، حرص، یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہیں، بشری تقاضے جسم کی بدولت ہیں۔ مجاہد لوگ، اپنے آپ سے لڑنے والے لوگ، اخلاق ذمیمہ کو، برے اخلاق کو ختم کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں۔ جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے تو اس کے بعد اس کام کے لیے تگ و دو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جو ڈگری آپ کو مل گئی، جس کے لیے آپ نے کوشش کی، اب اس ڈگری کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس سے اگلی کوشش ہوتی کہ اب میں نے جاب کیسے تلاش کرنی۔ اگر جاب مل جائے تو اس کے بعد وہ کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، کس طرح میں نے قوم کے لیے اچھا پرفارم کرنا ہے یا اسلام کے لیے اچھا پرفارم کرنا ہے کہ مجھے میری جاب کے مطابق کام ملا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے 3 قسمیں انہوں نے بیان کی۔ ایک قسم وہ جو اللہ واسطے، ملکین، بادشاہ، کہتے فرشتے، ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام، ان کو بھی ملک کہا جاتا ہے نا۔ ایک ملک دوسرے ہوتے ہیں نا، وہ ملک نہیں، یہ ملکین، یہ ملک اس کا مطلب فرشتے۔ تو اس لیے جس نے خالصتاً ملکیت اختیار کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرشتوں ہی میں جہاں شامل ہوئے۔ غصہ اور حرص، غصہ اور حرص، حرص کسے کہتے ہیں؟ لالچ کرنا۔ حرص کہتے ہیں لالچ کرنا۔ کمانے کے لیے کوشش کرنے کو حرص نہیں کہتے۔ کمانے کے لیے کوشش کرنے کو حرص نہیں کہتے۔ کمانے کے لیے 2 نمبریہ کرنے کو حرص کہتے ہیں۔ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ حرص کا مفہوم کیا ہوگا؟ کمانے کے لیے کوشش کرنی، اوور ٹائم لا لینا، زیادہ کام کر لینا۔ کمانے کے لیے کوشش کرنے کو حرص نہیں کہتے۔ حرص کہتے ہیں کہ کمانے کے لیے 2 نمبریہ کی جائے، اس کو ہم حرص کہیں گے، اور وہ غلط ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا کمانے کے لیے اپنے بوجھ سے زیادہ کام اوپر لاد دینا، یہ بھی حرص کہلائے گی کہ بھئی نہیں جان ہی تو کیوں کھپانا پہ ہیں، اتنا کر جتنا برداشت کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ تیری عمر اگر 60 سال ہے تو اتنا زیادہ کام کرے انڈر پریشر کہ تیری عمر 60 سال سے کم ہو کے 45 سال رہ جائے، کیونکہ تو اپنے حصے کا رزق پہلے ہی کھانا چاہتا ہے نا۔ تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا جسہ کتنا کام کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ میں حرص نہ کروں کہ میں خود ہی تباہ ہو جاؤں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی حرص کے متعلق کہ حرص وہ ہے کہ کمانے کے لیے 2 نمبریہ کرنی یا اپنے جسے سے زیادہ کام کرنا۔ تو غصہ اور حرص وغیرہ یہ سب جسم کی بدولت ہیں۔ حرص، لالچ بھی بندہ کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ کہنے لگا کہ میری والدہ نے اپنی بیٹی کو برانڈڈ سوٹ لا کر دیے، باہر کے، اسے ہوتا ہے برانڈ، ایسے ہوتا ہے نا، باہر کے سوٹ لا کر دیے۔ اس بیٹی کو عادت نہیں تھی، وہ لاتی تھی 2000-3000 والا سوٹ۔ امیاں کی لائے، ایک ہی کہتا جی۔ اس نے یہ سمجھا کہ ماں کو یہ سوٹ لانے نہیں چاہیے تھے، وہ اس لیے کہ اب جب دے دیے ہیں تو اسے رکھ لینے چاہیے تھے، لیکن وہ اس طرح کے پہننے کی عادت نہیں تھی اسے، اس کے لیے وہ 0 تھے۔ ایک بہن نے اپنے بھائی سے کہا، دیکھنا تیرا پانجا ہے،
کچھ نہیں کرتا ہے بس کچھ کر. اس نے ایک دوست سے بات کی اور کہا کہ اسے ذرا کام سکھا دو اور اسے ہفتہ میں دوں گا, تم نے نہیں کہنا. ٹھیک ہے, کتنی دیر میں سکھاؤ؟ کہا 6 ماہ میں سکھا دوں گا. میں نے ٹھیک ہے. بہن نے بیچا بچے کو, 1.5 گھنٹہ بچہ کام پر آیا, واپس آ گیا, اور بہن نے اسے باتیں کی. وہ اینی غلط جگہ تے گھال دیتا ہی, وہ پنڈ چ گھال دیتا ہی, اتنے کی سکھانا سی کسی نے, وہ تیرے ہور کوئی کام نہیں ہے گا, اتنے گھال چھڑے. اس نے اپنی ماں سے کہا نیکی کرنے کا زمانہ ہے, پیسہ میں پلیوں لانا سی, کام میں پا کے دینا سی, اور اس کو دیکھے یہ بہن مجھ پہ ہی بول رہی ہے کہ یہاں پر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ بھمے میں یار یہ ذرا سکھا دی انہوں, اے کیوں گل اتوں, اے تو گل نہیں گل سی. ہمارے لوگوں کا ذہن بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ہرس نہیں مارتی, ایک یہ بیوقوفیاں بھی مار جاتی, کیونکہ معاشرہ نہیں نا دیکھتے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم غلط ہیں. ہم نہیں غلط, بلکہ دوسرے بہت زیادہ غلط ہیں, وہ اپنی اوقات نہیں پہچانتے. اس لیے کہا گا غصہ اور ہرس وغیرہ یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہے. یہ غصہ بھی اس نے کیا, اس کا عقل میں ہوتی نہیں ہے, تبھی غصہ آتا ہے. اگر غصہ آئے شریعت کے خلاف کام پر تو ویری گڈ, یہ شریعت کے خلاف کام تو مجھے غصہ آیا. اگر شریعت کے کیا کہتے ہیں شریعت پر چلنے والے پر غصہ آئے تو اس کا مطلب ہے دماغ ٹھیک رکھنا چاہیے. تم شریعت کے دشمن ہو تو اسی پر غصہ کرتے چلے جا رہے ہو. تو غصہ و حرص وغیرہ یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہے. مجاہد لوگ اہلاک ذمیمہ کو ختم کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حسد, کینہ, بغض, عناء, عجب, تکبر, تعصب ختم ہو جائے. اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں. محنت کرنے کے لیے بیٹے صرف اور صرف یہ اللہ کا ذکر کافی نہیں ہوتا. محنت کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی نہیں ہوتا, بلکہ تربیت کروانی پڑتی, کام ڈھونڈنے پڑتے تربیت کے لیے. کیونکہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کیا ہو گیا. جب ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو تربیت کروانے کے لیے, اگر ہم کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں غصہ بھی کرے تو ہمیں پتہ تربیت ہے, ہم نے ان کی بات کا غصہ نہیں کرنا. وہ تربیت بہت ضروری ہے. اور جس بندے کی اصلاح کرتے ہوئے بندہ ہی ڈرے کہ میں اس کی اصلاح کروں یا نہ کروں, آگے گالی نہ پائیے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں تربیت اپنی کروانی ہے, اس کی نہیں کرنی. اچھا جی, تو مجاہد لوگ اہلاک ذمیمہ کو ختم کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں. جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ کام ختم ہو چکا ہے. اب اس سے اگلی بات ہے, انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بالکل حیوانات کی طرح ہوتی ہے. ان میں ملکیت کا مادہ تھا لیکن وہ کم ظرف تھے. ملکیت کا مادہ تھا مگر کم ظرف تھا. ایک دوست سے میری ڈسکشن ہو رہی, کہتا جی پیسہ کماتا ہوں, پیسہ آتا ہے, میں نشہ کر لیتا ہوں, پیسہ ادھر لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نماز پڑھ لیا کرو نا, وہ بھی کرتا رہے, بھی پڑھتا رہے. کہتا دل ہی نہیں کرتا. کس طرح پڑھی جا سکتی؟ میں کہ اس کا مطلب ہوا کہ تم جب نشہ کر رہے ہوتے ہو تو میں نے تمہیں کہا نماز پڑھ لیا کرو, تو تمہارے منہ سے نکلا کہ یار کتنے پڑھی جا سکتی. میں کہ ایک ہی جسے میں اچھا اور برا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر یہ دونوں خیال آتے ہیں تو تم یہ کہو گے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں دو خیال آئیں؟ اچھا اور آتا ہے. میں کہ جو تم نماز نہیں پڑھ رہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے گرد گرا تنگ کیا ہوا, تو یہ توفیق ہی نہیں دے رہا پڑھنے. ٹھیک ہے, اب تو جو مرضی کر لے تو توفیق نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھانے لگا ہوا کیسے, میں تمہیں پھوکے مار رہا ہوں پڑھ 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 پڑھ, تو تنگ ہو رہا ہے. جی کہانیاں سنانے لگا میں نے. میں اس سے کافی دیر بحث کرتا رہا, اسے سمجھایا بیٹے بات سنو, یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بند کر, میں غور و فکر والی بات بتاتا ہوں. جب تم نے گھر کا کرایہ دینا ہو, گاڑی کی قسط دینی ہو, تو محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہتا کرنی پہنتی, مجبوری ہے. میں کہا اس کا مطلب ہے تیرے اندر مجبوری کی حالت میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم کما لیتے ہو. مجبوری کی حالت میں اللہ تمہاری مجبوری اور محبت دونوں میں شامل نہیں. اللہ تمہاری محبت اور مجبوری دونوں میں شامل نہیں ہے. تو نے اس کو نکال کر رکھ دیا ہوا باہر کے پھوکتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. اور جس وقت سر پہ پڑے گی تو کر بھی لے گا, کیونکہ تجھے عادت ہے مجبوری میں کام کرنے, اسے سر پر پڑے گی تو کر بھی لے گا.
باتیں اسے ساری سمجھ آ رہی تھی، لیکن کیا ہے کہ پھر توفیق نہیں ملتی. میں نے کہا میں باز نہیں آؤں گا، تو میرا نمبر بلاک کر دے، تو کچھ بھی کر لے، میں پھوکا مار دیا رہنا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جس دن میں نمبر بلاک کیا نا، وہ تو میں کھولنا کو نہیں، میں بند ہی کر دینا، کیونکہ میں کہنا چل جا. لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں جو مایوس ہو جائیں. میں نے تمہارا کام کرتے ہی رہنا. ٹھیک ہے، ہم کیوں چھوڑیں؟ ہمارے نبی کریم کی عادت ہی نہیں تھی، وہ تو کافروں کے لیے بھی لگے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بالکل حیوانات کی طرح ہوتے ہیں، ان میں ملکیت کا مادہ تھا. یہ نہیں تھا کہ فرشتے بننے کی طاقت نہیں تھی، کم ظرف نکلے. اس لیے آہستہ آہستہ ملکیت بالکل ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا یار میں تیرا بڑا انتظار کیتا یار، تو آیا ہی نہیں یار. پھر میں اور تھوڑا انتظار کر لیتا کہ شاید تو ہو رہا ہی ہے، پھر میں اور انتظار کر لیتا، پھر میں تنگ آ کے دروازہ بند کر لیتا. اللہ بھی ساڈا نا انتظار کرتا، ہون آئیے ہون آئیے ہون آئیے. اور جب دروازہ بند کر دینا وہ کہتا ٹھیک ہے، پھر کھڑکاندے بھی رہو تو نہیں کھلتا. اول تو بند نہیں کرتا رب. سونا میں ایک مثال دیتی ہے، جیسے میں اکثر مثال سمجھایا کرتا ہوں. بخشوانا تو زندہ بخشوائیں، مردوں کو نہیں. جب قبر میں چلے کے دعائیں لگیاں کرن، بھائی زندہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ زندہ ہے تو بخشوا کر دکھائیں، اسے نمازی بنا کر دکھائیں، دعائیں کریں اس کے لیے. بعد میں کیوں کرنی ہے؟ پہلے کریں، تاکہ ہماری زندگی میں ہم وہ دیکھیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اور بعد از مرگ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا. ہم پھر حدیثوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، وہ ڈوبنے والا ہوتا ہے مردہ، اس کے لیے دعا جاتی ہے. اور بابا زندہ واسطے نہیں جانتی ویسی، اس کے لیے کیوں نہیں کی؟ اور کیسی عجیب سی بات ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آنے نہیں دیتے کہ زندوں کو بخشوانا ہے. یہ نقطہ آتا ہی نہیں پیدا کہ ہم نے اپنے زندوں کو بخشوانا ہے، ان کے لیے دعا کرنی. یہ پیدا ہی نہیں ہوتا، چیز پیدا ہی نہیں ہوتی. محبت کی بات ہوتی ہے نا، محبت میں انسان نا وہ دیر نہیں لگاتا، لیکن جذباتی بھی ہو جاتا ہے. جیسے میرے بیٹے کی شادی تھی تو ساتھ میں اس کو یہاں پر وہ ہو گیا، بال چڑھ ہو گیا، بال چڑھ کے موری والا پوڑا، شدید قسم کا گڑھ ہو گیا پشت کے پاس. اور 1.5 ماہ رہتا تھا شاید شادی میں. مجھے پتہ چلا، مجھے پتہ تھا خوفناک چیز ہے، اگر یہ پراپر نہ ہو تو یہ جا کے وہ اندر جو ہے نا بال، وہ مین ہڈی کو جو نا اس کو پکڑ لیتے ہیں. میں نے باس کی ڈیوٹی لگائی، میں کہا اب بھی اسی وقت آپریشن، لیٹ نہیں کرنا. وہ ڈاکٹر سلیم سے کروایا، اس نے ٹھیک کر دیا تھا جو مجھے اس کی سمجھ آئی. اس نے دکھا بھی دیا کہ یہ اس طرح تھا، یہ ہم نے نکال دی چیز. بڑھتے 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 اس کا تو ٹائم لگا. جب ٹائم لگا تو پھر اسے وہاں سے بال نکلے، انہیں رونا شروع کر دیا. میں گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو دوبارہ ہو گیا. میں کہا پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائے. انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپریشن تمہارا بالکل ٹھیک ہے، دوائی 1 ہفتہ مزید کرنا، 10 دن کی 10 دن مطلب کہ ہوئی ہے تو 15 دن کر لو. اس نے دوائی کھائی، اس کے بعد آج تک نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا. یہ کہ زندگی کی نا ایک ہوتا ہے کہ یار ٹائم پر ہی کام کرنا. ٹھیک ہے، اب میرا بچہ ہے نا، اس کی بیٹی روتی ہے نا، اب میں بھی باپ تھا، وہ میرا بیٹا تھا، اس کی بیٹی روتی ہے، اور رات کو کیا کہتے ہیں ٹھنڈ میں سے باہر لے گا. میں خبردار اندر باہر سنوں، ٹھنڈ چ باہر لائیں، اندر ہوتی ہے. تو میں کہا اندر ہوتی ہے سر کھپاؤ نا، باہر روئے گی تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا، اندر چل. اب باپ کی اپنی محبت ہوتی ہے، وہ ایز اے باپ ہے. اب پہلے میں باپ تھا، اب وہ باپ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پھر بھی وہ کام نہ کر جس سے مزید پرابلم ہو جائے. کیونکہ یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو 1 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلی گرمی اور پہلی سردیاں خطرناک ہوتی ہیں، ان سے بچانا چاہیے. ان کو نمونہ ہو جائے تو وہ تو بیچارے چھوٹے سے ہیں، افورڈ نہیں کر پاتے، مر جاتے ہیں. اس لیے ان اگلے لوگ سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انہوں نے کہا جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں آتی. پھر کہتے ہیں دیکھتا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوتا ہے، پر اسی دیکھتے ہیں مردہ ہی ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی فیلنگ اسی وقت پتہ چلے گی جب ہم اس سٹیج پر پہنچیں گے. جب ہمیں رکھا ہوگا نا کفن پا کے، تو پھر ہم کہیں گے اوئے بس
ہوں تسی نہ مینوں سنا سکتے میں تانوں سنا سکدا. ہوں اپنی اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید نا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو, مفہوم ہے حدیث کا, جلدی سے کرو, یعنی کہ مردے کو جلدی لے جاؤ تاکہ جتنے ملاقات ہوتی ہونی ہن کام ختم ہوئے, دیر نہ لاؤ. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یار تمہارا کام ختم ہو گیا ہے, بندہ کا انتظار نہ کر, آخری دیدار کروانا انہوں نے, باہر ہی جان, بس جنازہ پڑھاؤ, دفن کرو, کام ختم. جس کے پاس جانا تھا وہ جانے کا وقت آ گیا. اب جو بھی ہے اس نے بخشنا ہے, تجھے بخش دے گا, بخشش اس کا کام ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا صحیح بخشش ہو جائے گی. میں کہا اچھا چل یہ بتا اللہ کس کو بخشتا ہے؟ کہتا گنہگاروں. میں کہا پرہیزگاراں نوں. پرہیزگار تو پہلے پرہیزگار کنہاں نوں بخشے گا؟ گنہگاراں. میں کہا تو گنہگار ہے؟ کہتا ہاں. تو میں بخش دے گا. کنوں بخشنا ہے؟ اسی کو بخشنا ہے جو گنہگار ہے. تو گنہگار کو بخش دے گا, وہ تو کام ہی بخشنا ہے. اب یہ ایک سائڈ پر ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ڈرا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں. بابا بخش اللہ کریم بخشن ہار ہے, وہ تجھے بخش دے گا کیونکہ وہ گنہگاروں کو ہی بخشتا ہے. نیکوکار تو ویسے ہی مرتبہ پا چکے ہوتے ہیں, باقی اللہ کی رحمت سے جانا ہے انہوں نے بھی جنت میں. لیکن ویسے ایک بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں جس طرح روح نکلنے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح جان کی جان نکلنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے. جان کی جان نکلنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے. جب روح میں روح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے. روح والی صفت ہی نہیں رہنے دیتی, تھی بدروح بنا ڈالتی. جیسے اکثر کہتے ہیں نا گانے روح کی غذا ہیں, کہاں ہاں بد روح کی ہے, روح ہو لیکن بد ہے. تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, بد روح کی غذا ہے. تو یہ انہوں نے بات سمجھائی, جس طرح روح نکلنے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح جان کی جان نکلنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے. جب روح میں روح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے. ایسے لوگ زاغ صفت انسانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو یہ کوے کی طرح مکر حرص مردار ہوری کے عادی ہو جاتے ہیں. باتوں سے بیٹے اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گا جب تک انسان تربیت نہیں کروائے گا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کون کمینہ ہے, کون اچھا ہے, کون برا ہے. وہ جیسے جیسے چلتا ہے پھر پتہ لگتا ہے وہ انجدہ جے انجدہ جے انجدہ جے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی کوالٹیز کو بدلنا پڑتا ہے کہ ان کی کوالٹیز اچھی کیسے بنانی, کیونکہ ساتھ چلنے سے پھر تربیت ہوتی ہے. جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو لے کر کے سب کا پریشر بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارا پریشر بھی ان پر ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کو مسئلہ ہو, اس لیے وہ بات کو مان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں ان کی تربیت آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ کیسے ہو رہی ہے, لیکن اس کی مثال دی جاتی ہے. ایک بندہ ایک کاتب کے پاس گیا جو لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ وغیرہ لکھ کر دیتے تھے یا بورڈ وغیرہ لکھتے ہیں کاتب. اسے کہا مجھے لکھنا سکھا دیں, بے کس طرح ڈالنی ہے, جوڑ کس طرح کرنا ہے, لکھنا سکھا دیں. انہوں نے کہا تمہیں کچھ لکھنا آتا ہے؟ کہتے ہاں. کہتے ایک مضمون لکھو. انہوں نے مضمون لکھ دیا. اس نے وہ پکڑا اپنی جیب میں, مطلب کہ دراز میں رکھ لیا کھول کے, اسے سکھانا شروع کر دیا. 6 ماہ ہو گئے. کہتا میں 6 ماہ ہو گئے نا تیرے کو آندیا, تو کیوں میرے سکھایا؟ اس نے جو پہلا مضمون لکھایا تھا نا, کہا وہ دوبارہ لکھو. اس نے دوبارہ لکھا, اس کا پرانا نکالا سامنے رکھا. کہا فرق ہے گا؟ کہتا جی ہاں ہے. کہتا خود بندے کو نہیں پتہ چلتا, خود بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ فرق آ چکا ہے, لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ جو آتے ہیں میرے پاس, بچپن سے لے کر اب تک کیا فرق آیا, تو آپ کو خود سمجھ آئے کہ فرق آیا. آپ یہ کہہ نہیں سکتے فرق نہیں آیا, آپ کو محسوس ہوگا کہ فرق آیا ہے, لیکن بندہ یہ محسوس نہیں کر سکتا وہ کس کیٹیگری کا کتنی دیر کا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں آپ مجھے چھوڑ کر کہیں بھی چلے جائیں اور آپ کی نمازیں نہ چھوٹیں, آپ کے خیالات نہ بدلیں, اس میں ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا اثر لیا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی جانے سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی. بہت اچھا ہے. کسی کی صحبت میں رہ کر اس کا رنگ آپ پر نہیں چڑھتا, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. جس کا مطلب ہے کہ آپ اس پیمانے پر ہیں کہ دوسروں پر اثر اب چھوڑنے والے بن گئے. آپ لوگوں کا اثر نہیں دے رہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں وہ پا ساڈا اثر نہیں لینا, اور مولوی آئندہ ہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان پر اب اثر چھوڑیں, کیونکہ ہم نے نہیں بدلنا, انہوں نے بدلنا ہے ہماری وجہ سے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب روح میں روح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے.
ایسے لوگ زاغ صفت انسانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو یہ کوے کی طرح مکر ہرس مردار ہونے کے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جانوروں کی ہمارے حسلتیں پائی جاتی ہیں نا, جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی ہم میں پائی جاتی ہیں. اسد اللہ, اللہ کا شیر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ شیر تو نہیں تھے, لیکن شیر کی صفت کیا ہے؟ بہادر ہے, اس لیے وہ کہا گا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہے یار. ٹھیک ہے, وہ صفت بدل دی گئی کہ ہاں بھئی یہ معاملے میں یہ ایسا ہے. حضرت عثمان غنی کر دیے گئے, اللہ بھی غنی ہے, تو اللہ والی صفت جو ہے ان میں پائی جاتی ہے کہ عثمان بھی غنی ہے, دل میں رکھتا نہیں ہے, مال کو جگہ نہیں دیتا, مال کو اللہ اور اس کے رسول پر لگانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ 2 مرتبہ تو جنت خریدی ہے نا. ایک مرتبہ تو جو بیر روما تھا خرید کر دیا, پانی کا میٹھا کنواں خرید کر دیا, بڑی تنگی تھی. ایک دفعہ جو مسجد نبوی میں وہ جو رجسٹری کروا کے دی سرکار نے کوئی بندہ یار نال دا پلاٹ ہی لے دے, مسجد جڑا چھوٹی پی گئی ہے. تو عثمان غنی اٹھے, اسی وقت جا کے اسے سودا کیا, پیسے دے پیمنٹ کیا, سرکار تہاڈی ہے. مطلب کہ دونوں صورتوں میں آپ نے خریدی. تیسری بات وہ آتی ہے جب غزوہ تبوک ہوا ہے اور آپ نے جتنا پیسہ دیا, گھوڑے دیا, ان پر رکھنے کا ساز و سامان دیا, تو جب پیسے لائے نا گتھنی میں تو ایسے کر کے نا سرکار ایسے نا دینار کو نا الٹ پلٹ رہے تھے, اور آپ کے چہرہ جو تھا نا چمک رہا تھا. کہا یا اللہ آج تو بعد عثمان کوئی گناہ بھی کرے ہوتا بھی انہوں نے نقصان نہ ہوئے, میں دیکھو راضی, تو دیکھو راضی ہو جا. ٹھیک ہے, عثمان تجھے آج کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اندر ایک طاقت ہی کھینچ لیتی گناہ کرنا. مطلب کہ محبت میں حضور نے اللہ کی صفت کو اختیار کرتے ہوئے, اس میں رنگت کے ہوئے ان کو بھی بشارتیں دے دی کہ فکر نہ کر, تمہارا معاملہ ایسا رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب روح اپنے حواس کھو بیٹھی, اپنی صفت کھو بیٹھی, وہ تو جسم ہی ہے. اب وہ روح نہیں ہے, تہاڈا جسم ہی ہے, عادی ہو گیا ہے. تہاڈے اندر روح نہیں ہے, جسم ہی ہے, وہ تہاڈے نال دی ہے, وہ تہاڈی گل مننے گی. تسی انہوں برائی دا کہو کہ برائی کری جائے گی. جس روح میں روح کے حواس نہ رہیں وہ بہت پست اور ذلیل ہے. عالم نسوت کہتے ہیں اس دنیا کو. عالم نسوت میں ان کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یار نشہ جو ہے نا اگر نہیں چھڑ دیا جاتا تو نہ چھڑ, لیکن وہ پیرالل, وہ متوازی, وہ نال یہ بھی تو کرنا, کیونکہ میں آپ اس سے وہ چھڑوا نہیں سکتا. وہ اس قدر شدید ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اسے کہوں گا یہ بھی کر لیں. کہنے لگا دیکھیں جی, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے کیا کرتے ہو, میں ان کو بتاتا ہوں. اس کے بعد جب میں انہوں نے پوچھا نا, میں ان سے پوچھوں آپ کیا کرتے ہیں, مجھے جواب ہی نہیں دیں. میں کہ یار مختلف چیزیں ہیں. مثلا میں یہاں پر ہوں, میں بنا رہا ہوں اوپر, کیا کہتے ہیں, اب میں تمہیں کہوں کہ یار میں نا اس طرح کر کے انج کردا پیا, تو کوئی کرے گا کچھ؟ کہنا شاید. میں کہ پتر میں تمہیں ایسے میں سمجھا رہا کہ جدو کسی نے گل کری شیئر کرنی ہوتی نا, وہ شیئر کر دی جڑا وہ کام کر سکتا ہوئے. اور تینا کیوں شیئر کریں گے, تو آپ ہی کسی جوگا نہیں, تو آپ ہی دسدا میں کسی جوگا نہیں. اور تینا کی گل شیئر کر, شیئر وہ کیتی جاندی جو کسی جوگا ہوئے. جڑا کسی جوگا نہیں انہیں گل شیئر کرنے فائدہ کوئی نہیں. تو ہے ہی وہ جہا نلائق, تو دسدا پیا کہ میں انجدہ جی, کیوں دسیا ہی نہ دس. پھر میں اسے روکا بھی, میں کہ مجھ سے نہ آج کے بعد یہ برائی کی بات نہیں کرنی, اس طرح کی بات نہیں کرنی. تو اچھا جی میں نہیں کراں گا. میں کہ میں تیرے فائدے واسطے کہہ رہا, میرے نہ اچھی گل کر, جدو دس چنگی دس یا مجھے مزہ آئے. اے نہ دس کوئی چنگی دس, اگر چنگی دسن والی نہیں ہے تو میرے کو پوچھ کہ تسی چنگے کی کرتے پے, پھر میں تمہیں دسا چنگا ہوتا کی. ٹھیک ہے, تو اپنی کہانی سنانا بہتر ہے کہ تو اس طرح کر لے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے جب روح اپنے حواس کھو بیٹھے تو وہ جسم ہی ہے. جس روح میں روح کے حواس نہ رہے وہ بہت پست اور ذلیل ہے. عالم نسوت میں ان کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی. اب یہ وہ مکاریاں کرتا ہے جو حیوانات سے بھی متصور نہیں ہے. یعنی حیوان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا جیسا تم کر جاتے, کیونکہ تیری روح جڑی نا بدروح ہو گئی, تیرے نال مل گئی, تیرے نال دی ہو گئی. کہتے میاں بھی ایکو جے نے, تیری روح جسم اور روح ایک برابر ہو گئے نے. تینوں گندے خیالات تو بھی نہیں روک دے, کچھ نہیں کرتے, کہتے آندے نے آن دیو, مزہ لیندے نے, خیالات تو بھی مزہ لیندے نے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم نسوت میں ان کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے.
اب یہ وہ مکاریاں کرتا جو حیوانات سے بھی متصور نہیں. عالم نسوت کے حیوانات مشقت نہیں اٹھاتے ہیں لیکن مکار انسان مشقت اٹھاتے ہیں. وہ تو کر دینا مزے نال, شیر شیرنی نال, کوئی کسے نال, انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, مزے لے کر کرتا ہے, داغ بھی نہیں پڑتا, اپنے آپ کو شرمندہ بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں شرمندہ ہی ہو جاؤں. تو اس لیے کہتے ہیں عالم نسوت کے حیوانات مشقت نہیں اٹھاتے ہیں لیکن مکار انسان وہ مشقت اٹھاتے ہیں. دنیا کی محبت میں کئی گئی دستکاریوں کا تعلق عالم نسوت سے ہے, ملا اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور میں کہتا ہوں محسوس کرتا ہوں, کئی چیزوں کو محسوس کرتا ہوں, آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ اس دنیا میں چل رہے ہیں اور آپ کے اندر سے نکل کر کوئی چیز دوسروں میں کیسے داخل ہوتی ہے, آپ کی دعا کس طریقے سے قبول ہو رہی ہے, کہاں کہاں سے کیا کیا معاملات بنتے چلے جاتے ہیں. آپ خاموش ہیں لیکن کام حل نکالتے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کام بن رہے ہیں آپ کی وجہ سے. جیسے میں بیان کرتا ہوں کہ 2000 سے لے کر یہ 2025 آ گیا, 26 سال, اب 27 سال ہونے لگے. 27 سال سے میرے کام بنتے چلے جاتے ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈال تو اللہ پورا کر دیتا, رکتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ایک مثال دیتا ہوں, کیسے وہ لڑکا کامران آئے میرے پاس, کہتا 3 مرلے کی زمین جن مرضی دے دیو. میں تیرا اپنا مکان ہے, کہتا نہیں. میں چل چپ کر, مجھے اس حضور یاد آ گئے نا, ایک بندے نے سونے کی ڈلی لا کر دی, ایسا کہا میرے والوں آپ نے صدق ماری. کہتا گھر بھوکا کی تو من لیا آ کے دینا پیا, چل نکل. میں تیرا اپنا مکان ہے, کہتا نہیں. میں کہ جو بنا لیں گا وہ لے کے رجسٹری. صحیح میرے ہاں سال کے اندر اندر نا اس نے 1 کروڑ کا مکان لیا, اس پر 1 کروڑ بنا کر ڈبل سٹوری بنا بھی لیا. اللہ نے ایسی برکت اسے دی. ٹھیک ہے, پھر وہ میرے پاس لے کر آیا. اتنی دیر میں یہ پھنسا ہوا تھا, یہ پتہ نہیں رانا ٹون پیسے پھنسا کے بیٹھا سی. ٹھیک ہے, پھر یہ کو پیسے لیتے, بیوی کا زیور بیچیا سی پائے نہ, پوچھا کنے بچے نے, کہا 6. 3 مرلے زمین اینوں دیتی بیگم کو کہ تم وہ رکھ رجسٹری کروا کے نہ کہتے. اور یہ پیسے تو ہور پیسے پا کے شیخو پورے 2 دوستوں مدثر تے نعمان جگہ لے کے دیتی, 2 مرلے دی انہوں نے لے کے دیتی. ٹھیک ہے, رجسٹریاں انہوں دونوں دے نام کرائیاں, اور کران تو بعد نعمان پچھلے سال مکان بنا کے دے بھی دیتا سی. ٹھیک ہے, کتا کی کہڑی چال چلی, ادھر کا مال ادھر کرتا, ادھر کا مال ادھر کرتا, ادھر گھر کا ادھر کرتا, ادھر ادھر کرتا. انہیں پتہ بھی نہیں لگا یہ کس طرح سارا کچھ ختم, رجسٹری ٹکایا لا پھڑ. انہیں ایک ڈیوٹی لائی, اتوں ویچ کے کدھر ادھر آئی, کھلتا ہی نہیں پیا. یقین 6 مہینے ہو جان گے جی سوچتے رہنے گے, وہ بھی پیروں سے پا دیں گے, سارا کچھ پیر کرن. تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں دی. اس کو بھی راس آ گیا, اس کا بھی مکان بن گیا, باقی 1 2 3 4 کام ٹھک 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 ہو گئے, پتہ ہی نہیں لگا. جیسے افتخار کا تھا, اس کے ساتھ نواز کا تھا. نواز میرے پاس 4 لاکھ روپیہ لے کر آیا کہ سائیں جی 4 لاکھ روپیہ میرے کو لے, میں گروی مکان لیتا سی, 2 لاکھ انہیں دیتا, انہوں نے کہا 2 لاکھ خالی کرے گا تو داں گا. اچھا, میں نے بڑا غصہ چلا, میں کہا میں کی کرنا, بس اسی رکھ لو. میں نے رکھ لیا. اب میں سوچی جاؤں کی کرا. اسی نے اس وقت نا اسی نے کامران نے مجھے کہا کہ آپ نا ادھر جگہ بنا کے نا اتنے رہ لے بندہ, ٹھیک ہے, تو جب ویچنا ہوئے گا نا تو ادو پھر جا نا اسی ادھا کر لیں گے. یہ اس نے کہا. میں کہ یار 4 لاکھ اتنے بنا کے دے دینے ہیں. میں سوچ کے نا اتنے آیا تو میں نے کھلم کھلا, میں کہ یار میرے کو پیسے کوئی نہیں جی اگے لان واسطے, تو میں ایک آپشن ہے بھائی نواز واسطے, وہ ویک کے انہوں اتنے بنا کے دے دیے. انہیں رضوان بھائی بولے, کہتے سائیں اتنے جو بنا کے دینا, تو اتنے میری زمین اتنے بنا کے دے دیو, میں نے جو مرضی پیسے دے دینا. میں انہوں نے پوچھا میں کہ کہڑی جگہ جانا ہی, کہتا جی یہ ٹھیک ہے جھگیاں والی. میں کہا ٹھیک ہے, انہوں اتنے بنا کے دیتا. ہالے اور بنا پہ افطار ہی بول پیا. افطار کہتا میرا جب مالک ہے, پتہ کوئی دوست ہے یہاں کا جنہیں تھی ڈیفینس مکان بنا, وہ کہتا یار تیرے سائیں بنا کے دیں نا, کچھ پیسے میں دینا تو کچھ تو اپنے کو پا لیتا ہے, انج کر لے. ہالے میں اتنے پھسیا, وہ پیسے میں لڑنا پیا رضوان. جدو انہیں کیا نا, میں رضوان نے پوچھا, میں کیا کوئی نکل سکتا کہ جب باقی کا بھی دے دے تو پلاٹ سانوں. وہ 4 مرلے دسے, کہتا ٹھیک ہے سائیں جی کوئی ایسی. میں کہ بھائی وہ تو بنا لے, وہ کو پیسے لے کے, زمین ساڑی پیسے تیرے. وہ پھر انہیں بنا لیتا. جدو انہیں بنا لیتا سارا تو سارا,
ٹھیک ہے، میں آہستہ آہستہ کر کے انہیں پیسے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہویا کی فٹی کنے بھگتی فٹی ساری سانو بھگتنی پئی، کم انہوں نے فٹیکا سانو بھگتنی پہ، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کے لیے سال ثواب، ساری زندگی کے لیے مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا کہ میں نے ایک دو انسانوں کو اگر گھر میں کھڑا کر دیا، دھکے نہیں کھاندے پہ، کدھر کوئی غریبی دا مکان نہیں، کدھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنے گھر سکون نہ رہندے پہ، ٹھیک ہے نا، خوشی دی گل ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ایک چیزاں کرنل ہوندی ہیں. اور یہ جو اس میں چیز آتی ہے نا کہ انسان جو روح ہے نا وہ مشقت اس لیے اٹھاتی ہے، اسے معلوم ہے کہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، وہ مشقت اٹھا لیتے ہیں. ہم لوگ بھی اگر پریشانیاں لے لیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یار اللہ تعالیٰ بھلا کرے، کام میں ہاتھ پاؤ تو صحیح نا، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. ہوتے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. الحمدللہ یہ میں اس لیے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ دیکھے نہ ہوتے کہ ایک کام دماغ نہیں کام کرتا کہ کس طرح ہوئے گا، لیکن جب کام ہونا شروع ہوا نا پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے، ناممکن کوئی نہیں ہے، ہر کام ہو سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کے بیجے میں داخل ہونا چاہیے کہ انج کرنا ہے. جب تک آپ کے دماغ میں داخل نہیں نہ ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا، اور جب آپ کے دماغ میں داخل ہو جائے گا آسان ہو جائے، کام آسان. یہ بچہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. چھٹی تو نہیں خوش ہونا کہ چھٹی مل گئی، بلکہ کیا کرنا ہے، چھٹی آئے تکلیف ہوئے کہ چھٹی کیوں آئی ہے، میں نے تو جانا تھا. پھر مزہ آتا ہے کہ یار بچہ جو ہے یہ چھٹی پر خوش نہیں ہے. چھٹی جیسے ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں بڑے دنوں کی، یہ کہتے ہیں اب بچہ کہ او بڑے دن دے خوش، کیا کریں گے، اسے معلوم نہیں کہ 8 9 10 دن کا جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں اس میں کچھ ریوائز ہی نہیں کر رہے. ہمیں تو چھٹی ہے نہیں، جیسے نماز کی چھٹی نہیں نا، تعلیم کی بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، بالکل چھٹی نہیں ہونی چاہیے. کام اور بس پڑھنا ہی پڑھنا ہونا چاہیے. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ دنیا کی محبت میں کی گئی دستکاریوں کا تعلق عالم نصوص سے، مولا اعلیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں جس قدر بھی علوم ہے سب عالم نصوص کی تعمیر و ترقی کے لیے، جو حیوانات کی آخری منزل ہے. یہ علوم چند روزہ زندگی کے لیے ہیں اور احمق اہل عقل انہیں رموز تصور کرتے. چنانچہ کہنا نا، اکثر میں آپ سوال کریں گے نا کسی سے، میں نے اپنے تایابو سے سوال کیا، میں کہتا تایابو گین کی کتا ہے مطلب کہ کی سمجھ دو کہ دنیا کی ہونا چاہیے. کہتا پتر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، بچیاں دی شادی کر دے، ایک چھوٹا جا مکان بنا لے، کافی ہے. اب ان کا جو تھا نا کرائٹیریا کیا ہے اپنے لیے زندہ، کہ مکان بن جائے، بچیاں دی شادی ہو جائے، نماز روزہ کر لیے، ٹھیک ہے. اب ان سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ بھی اپنے آپ کو رب کے قابل بنائیں. یہ تو چھوٹی چیز ہے، بنے کس لیے ہیں، یہ بشر ہے کیوں؟ بشر بندگی کے لیے، بشر معرفت کے لیے، بشر نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس قابل بننا ہے. بشر سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ یقین مانیں پورے پاکستان میں ہر کوئی اتنا پھنسا ہوگا، آپ کسی جج سے جا کے پوچھنے پانی کی حال ہے، کہتے بڑا برے پھنسے ہیں، بڑے برے پھنسے ہیں. کسی سے پوچھ لیں آپ، ہر کوئی بندہ یہ سمجھے میں قابل نہیں ہوں گا، اور نہیں یار میں نہیں گا، پھر کون ہے؟ اور یہ بشر اللہ کے قابل بننے والے لوگ ہیں، بے شک انشاءاللہ. اور یہ کہتا ہے میں کسی قابل نہیں ہوں، تو قابلیت دکھاؤ دے قابل بن جا انشاءاللہ. کوئی شک نہیں، کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، کچھ تو کہانی ہونی چاہیے نا. میرے عارف صاحب روزانہ آتے ہیں مجھے، میں کہتا ہوں کہ ان کو کوئی نئی کہانی سنانی چاہیے کہ سائیں جی اج میں انج کیتا جی، انج میں محسوس ہوئے، نئی کہانی، نیگیٹو نو پازیٹیو کرنے کی کہانی ہونی چاہیے کہ نیگیٹو نو اسی پازیٹیو ثابت کریے جائے، نیگیٹو پازیٹیو میں انج کر کے دکھایا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اس کا بھلا کرنا ہے، میں اس کے متعلق سوچتا رہوں گا کیسے کرنا ہے، کیا کروں اس کے لیے، یہ میں سوچتا رہوں گا. اسی طریقے سے آپ نے اپنے اولادوں کے متعلق سوچتا رہنا میں کیا کیا کر سکتا ہوں، غصہ نکال کر، دیگر چیزیں نکال کر دعا کر سکتا ہوں، ان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں، ان کو کیا کیا کروں کہ وہ چلنا شروع کر دیں. اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. جب آپ دماغ لڑائیں گے تو ضرور کام ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. قسیم سرداری ہے بیان کرے کہ میں نے زندگی میں کیا پایا ہے، کیا میں کر چکا ہوں، میں بہت مطمئن ہوں. اگر مطمئن نہیں تو کیوں؟ تو صرف داڑھی رکھنا مقصد نہیں نا تھا، نماز پڑھنا تو مقصد نہیں تھا. اگر تم مطمئن ہی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اطمینان.
اپنے کیے ہوئے کاموں سے مطمئن نہیں ہے تو کمزوری کہاں پر ہے؟ کمزوری دور کرو. کہ آپ مطمئن نہیں ہو؟ مجھ سے پوچھیں میں مطمئن ہوں یار. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 60-40 کی ریشو سے اچھا چلتا ہوں. 100% یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں جیسے رضا ہے ویسے نہیں. 60-40 کی ریشو سے اچھا چل لیتے. اور اچھا چلنے کے جو میں مثال لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح، جیسے عام علماء یا مولوی پیسے لے کے کام کرتے میں نہیں کرتا. عام پیر پیسے لے کے کام کرتے میں نہیں کرتا. عام پیر کیا کہتے ہیں دم درود کرتے میں اصلاح کرتا ہوں. کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس دنیا میں بہت سے فرق ہے جو میرے اور ان لوگوں کے درمیان ہوں گے. عام آدمی رولا ڈالتا ہے. آپ نے مجھے کبھی رولا ڈالتا نہیں دیکھا ہوگا. یار بڑی پریشانی ہے یار، بڑی تکلیف آ گئی، رولا ڈالتے نہیں دیکھا ہوگا. آندھی نہیں، جڑی آندھی چپ کر کے نکل جاتی چلی گئی، وہ دسن کا فائدہ کی. ایک ایسے بات ہے نا، ایک بندے نے اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا، کہتا میں نے اسے طلاق دے دی. انہوں نے کہا وجہ؟ کہتا وجہ نہیں دسنی، میری بیوی ہے، وجہ کی دساں؟ اس نے طلاق دے دی. کہتا اب تیری بیوی نہیں ہے، اب وجہ بتا دے. کہتا ہوں میری ہے نہیں تو میں کہا تو دساں. ٹھیک ہے نہ پہلے نہ بعد سے، جدو آئی دساں گا تو چلی گئی. کہتے چلی گئی دساں کی گل سمجھ آ گئی نا. اینج کھیلنا چاہیے. کھیڈن واسطے یہ چیزاں ہوندی. آئی ٹھیک ہے، یار بڑی تکلیف کی یار کی دساں تینوں یار، جو چلی گئی وہ چلی گئی کی کہتے یار کی دساں چلی گئی ہے. اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ علوم چند روزہ زندگی کے لیے ہیں اور احمق اہل عقل انہیں رموز تصور کرتے. راہ طریقہ اور ان کی منازل دل اور صاحب دل جانتا ہے اور دراصل وہ رموز کہلانے کے مستحق ہے. اللہ والے بہتر جانتے ہیں کہ یہ رمزیں کیا ہیں، سوچے کیا ہیں. جنت کے 8 دروازے کھلوانے کیسے؟ میں تو کیسے کیا کہتا ہے طریقے سے کہتا نا یار نماز والا دروازہ سے کھلوا لیں گے، روزے والا بھی سے کھلوا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زکوٰۃ والا بھی کھلوا لیں گے، کہتا اگر قربانی والا ہے تو بھی کھلوا لیں گے، حج والا بھی کھلوا لیں گے. جہاد اسی کدی کیتا نہیں گا کیونکہ جہاد والے پاسے اسی کدی کیتا نہیں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے کہ اتنے تو ہم کام کر لیں گے، باقی اللہ بہتر جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.